بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین گرامی وقار، دور و نزدیک جتنے بھی نور ٹی وی سے استفادہ کرنے والے صاحب اوصاف حمیدہ اور طالبین حق و اہتداء، آج مجھے ایک انتہائی جو ذوق دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج صفحے اول میں جو درس مثنوی سننے کے لیے تشریف فرما ہیں یا میرے ذوق میں اضافے کا سبب اور موجب ثابت ہو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام جید پارسا متقی محترم مقتدر علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ ان میں سے ہر ایک انتہائی قابل احترام، انتہائی دانشور، انتہائی سخنور اور انتہائی مقتدر اور محترم۔ یہ موٹی بارش نہیں ہے کہ جو تیزی سے برسے اور اوپر سے گزر جائے، یہ بڑی دھیمی اور موسلا دار اور تسلسل کے ساتھ برسنے والی بارش ہے جو زمین کی گہرائیوں تک پہنچ کے ہمیشہ اپنی تازگی کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو لوگ صاحب علم، صاحب اقتدار اور وجدان و محبت، عشق و ذوق سلیم کے حامل اور اس نعمت سے آگاہ بلکہ حامل نعمت ہیں، ان کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ میں شعر پڑھوں تو ان پر وجدان کی کیفیت رہتی ہے، ترجمے کی انہیں ضرورت نہیں، چونکہ سب وہ بلیغ النظر احباب گرامی ہیں۔ میں تھوڑی سی تشریح یا اس کا تھوڑا سا جو ترجمہ کرتا ہوں تو ان احباب کے لیے کہ جنہیں کتابیں پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا، دانشور تو ہیں لیکن بعض معاملات کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، تو میں ان کی آگاہی اور ان کے ذوق کی تسکین و تشریفی کے لیے تھوڑی بات بڑھا دیتا ہوں، ورنہ یہ سب لوگ جو اس کے مخاطب ہیں مثنوی کے، یہ سب لوگ صاحب ذوق ہیں، اور صاحب ذوق کے سامنے کہ اس کے محبوب کی بات چھیڑی جائے تو وجہ تو اس پر طاری ہوتا ہے، لیکن میں بات لمبی اس لیے کرتا ہوں کہ ذوق اور پروان چڑھتا جائے۔ کل کے درس میں جو ایک بات آئی تھی بڑی ایک خوبصورت تھی کہ اے انسان، تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو کب تک اپنی زندگی میں بچپنے کو غالب رکھو گے؟ تو اس کود کی بچپنے سے، اس مراحقیت سے نکل اور عمر کے اس حصے میں جا کہ جس میں عقل ہے، شعور ہے، نور ہے، سرور ہے، بہجت ہے، قبولیت ہے، عزت ہے، مقصد کی تحصیل و تکمیل ہے۔ بچپنے کی زندگی، پھر جوانی کی زندگی، پھر جو سن شعور ہے، پھر جو عمر کا اصل حصہ ہے جس میں ساری دانائیاں سمٹ کے قریب آ جاتی ہیں اور تجربے آدمی کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، وہ 40 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اہل ایمان کو یہی کہا ہے کہ بچپنے سے نکلو، اور کب تک بچپنے میں رہو گے؟ اور اس لیے جناب سعدی علیہ رحمت قول بھی بطور دلیل پیش کیا تھا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ 40 سال تو نے یوں ہی گما دیے بچپنے میں، تو کیا اب بھی بچپنا ہی تمہارے پر سوار ہوگا؟ کیوں نہیں بچپنے کو چھوڑ کر
عقل و شعور کے زمانے میں آتے، اور جب تک عقل و شعور نہیں آئے گا نہ نور ملے گا نہ سرور، اور جب نور و سرور نہیں ملے گا تمہیں زندگی کا پتہ ہی کیا چل سکے گا؟ زندگی ہو اور سرور نہ ہو، زندگی ہو اور نور نہ ہو، زندگی اور مقصد کی تکمیل نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ نور و شعور اور سرور و کیف کی زندگی اصل زندگی ہے، اور اس منزل میں صرف محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، اور وہی مطلوب بھی ہے، وہی مقصود بھی ہے، اور جب انتہا پہ پہنچے تو وجدان گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہی معبود بھی ہے۔ تو آگے انہوں نے جا کے ارشاد فرمایا تھا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس منزل شعور و نور کو، اس کیف و سرور کو، وجدان و ایقان کو محفوظ رکھنے کے لیے روح کا صاف ہونا ضروری ہے، اور روح کی صفائی کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے۔ ذکر اللہ ضروری ہے۔ یہاں جناب رومی ذکر اللہ کے موضوع پر آ کر ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے ذات، ایک ہے اس کا علم، اس کی پہچان، اس کے عرفان کا ذریعہ، جسے نام کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ جس شے کا کو وجود ہونا تو اس کا نام ضروری ہے، اور نام یہ اس کی پہچان اور اس کے عرفان کی دلیل ہے۔ ذات اور ہے، دلیل عرفان اور ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ جب آپ ذکر کریں گے تو ذکر تو اس لیے کرتے ہیں کہ محبت محبوب کے ذکر کے بغیر چپ رہنے دیتی ہی نہیں۔ محب ہو تو محب تو تبھی ہوگا کہ اس کا محبوب ہوگا، اور محبوب اول ہے، محب بعد ہے۔ محبوب ہوگا، اس کی محبت ہوگی، اور محبت والا محب ہوگا، تو اس دوران ہجر ہوگا۔ محب چاہتا ہے کہ محبوب ملے، یہ ہجر ختم ہو، تو ہجر کو ختم کرنے کے لیے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب ذکر کرے گا تو اس کی ذات تو سامنے نہیں ہوگی، صفات ہی ہوں گی۔ صفات میں سے جو ذات کی پہچان کی سب سے بڑی دلیل ہوگی وہ اس کا ذاتی نام ہوگا، اور جب ذاتی نام سے پکارو گے تو نام اور ہوگا اور مسمى اور ہوگا۔ البتہ نام جو کام کرتا ہے، نام جو کام کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے تلوار بے نیام ہو، اور ہر ایک تلوار دیکھے تلوار تلوار تلوار، بار بار کہنے کے بعد کسی وقت اس کے قبضے پر ہاتھ پڑ جائے، اور جب وہ نیام سے باہر آئے تو گویا وہ ذکر نے کام کیا کہ تلوار بے نیام ہو کر پتہ چل گیا کہ نام اور ہے، ذات اور ہے، اس نام سے اب ذات میرے ہاتھ آئی۔ یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ غنی ہیچ نام بے حقیقت دیدائی، ہیچ نام بے حقیقت دیدائی، یاز گافو لام گل گل چیدائی، یاز گافو لام گل گل چیدائی۔
پہلے سوال قائم کرتے ہیں. پہلے مصرع میں عنوان بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں عرفان بھی ہے، اور اس میں سوال بھی ہے، اسی میں جواب بھی ہے. فرماتے ہیں ہیچ نامے بے حقیقت دیدائی، بتا تو صحیح ہے سامع، اے صاحب عقل و شعور والے بتا تو صحیح کہ کوئی ایسا نام بتا جس میں ہو نام، اس میں حقیقت نہ ہو. کوئی ایسا نام بتاؤ کہ ہو نام اور حقیقت نہ ہو. نام ہو اور اس نام کا مدلول نہ ہو، دلیل ہو اور مدلول نہ ہو. نام ہو اور جس کا نام ہے اس کا وجود ہی نہ ہو، جس کا وجود نہیں اس کا نام ہی نہیں. تو نام دلالت کرتا ہے وجود پر. تو اس لیے فرماتے ہیں ہیچ نام بے حقیقت دیدائی، یاز گافو لام گل گل چیدائی. اب دوسری بات کرتے ہیں کہ گل، گاف لام، گاف لام، اس کو ملاؤ تو بنتا ہے گل. اور عمر بھر کوئی آدمی پڑھتا رہے گاف لام گاف لام گاف لام گل، گاف لام گل، گاف لام گل، تو کیا ہاتھ میں پھول آئے گا؟ اور جب صرف گاف اور لام کہتے رہو، گاف لام گاف لام، تو دوسرا تو سمجھے گا گاف لام یا متعلم ہے، کسی نے گاف اور لام بتا دی ہیں یہ دو حرف، اور جو عقل مند وہ سمجھیں گے ملاؤ ان کو تو گل بنے گا. اب لفظ گل، گاف اور لام، اب نظر اس پر نہیں پڑے گی جو اس کا مدلول ہے، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، اب نظر اس پر پڑے گی. اب نظر تو اس پر پڑے گی. جب نظر اس پر پڑی تو آگے وہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ حرفوں میں نہ جاؤ، حرف کا پردہ اٹھاؤ، حرفوں پہ نہ رکو، حرف کا پردہ اٹھاؤ، اس کے اندر کوئی شے ہے، پردہ ہٹاؤ، اس کے اندر کوئی شے ہے. اچھا میں اس کی مثال دے کے نا، عقلی مثال دے کے، ذوق کی مثال ہوگی، میں آگے چلتا ہوں. آپ حضرات جب کسی سے پوچھو کہ تم خوش کیوں، تو وہ ہاتھ میں ایک کاغذ بنام ٹکٹ تذکرہ ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، یہ لو. ارے پوچھتے ہیں خوش کیوں ہو تو تم یہ کاغذ دکھاتے ہو، یہ کاغذ ٹکٹ ہے اور مجھے یہ ٹکٹ مل گیا، مور لگ گئی، میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جا رہا ہوں. ابھی گیا نہیں، گھر بیٹھا ہے، مگر ہاتھ میں کاغذ آ گیا. تو خوش کیوں ہے؟ ابھی تو گیا نہیں، کپڑے بدلے نہیں، جیب میں پیسے نہیں آئے، پاسپورٹ ہاتھ میں نہیں آیا، تو مطار پہ نہیں پہنچا، ایئرپورٹ پہ نہیں بیٹھا، جہاز ایئرپورٹ پہ پہنچا نہیں، جہاز میں گیا نہیں، بریفنگ ابھی نہیں ہوئی، تو جہاز کو ابھی پرواز کا موقع نہیں ملا، ابھی 6 گھنٹے تو راستے میں لگیں گے، پھر وہاں سے اترو گے، پھر سرے شام کہیں صبح کے چلے ہوئے سرے شام منزل پہ پہنچو گے تو خوشیاں یہاں منا رہے ہو. تو اس نے کہا سن تو صحیح نا، ویسے ہی تم اعتراض کرتے ہو، یہ جو مل گیا نا تو سمجھو منزل مل گئی، یہ جو مل گیا ہے نا ٹکٹ تو سمجھو منزل مل گئی. پاسپورٹ پہ مور جو لگ گئی، مور تو لگتی جب ہے کہ بلاوا اور قبولیت ہو، مور تو لگتی جب ہے کہ سفر کی اجازت ہو، تو مور بھی لگ گئی، ٹکٹ بھی مل گیا، خوشی خوشی. اب مجھے جانا ہی جانا ہے، اب پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اب میں ہوں اور درے یار ہے، اب میں ہوں اور درے یار ہے. تو یہاں جناب رومی فرماتے ہیں ہیچ نام بے حقیقت
دیدائی یاز گافو لام گل گل چیدائی جس طرح گاف لام گل اور گل سے پھول نہیں آتے جب تک چمن میں نہ جاؤ. گاف لام گل ہو گیا نا تو گل گل کرتے جاؤ. اور پیاسا ہو گیا آدمی پانی پانی پیاس کیوں نہیں بجھتی بڑکتی ہے اور تیز ہوتی ہے اور اس کے شعلے اٹھتے ہیں پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہی طلب یہ پیاس اور منہ پہ لفظ پانی کشاں کشاں پانی کی طرف جاتا ہے. یہ یاد محبوب اور یاد محبوب دل میں اور زبان میں اس کا نام ایسا کام کرتا ہے کہ در محبوب پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی نام ایسا نہیں کہ جو بے حقیقت ہو. آگے بڑی خوبصورت تحقیق فرما کے ارشاد فرماتے ہیں اسم خواندی اللہ غنی اسم خواندی رو مسما را بجو اسم خواندی رو مسما را بجو محبوبالا دان اندر آبی جو محبوبالا دان اندر آبی جو اے نام پکارنے والے یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جس کا نام ہے اس کی طرف جا نا. اے نام پکارنے والے جس کا نام ہے نا یہیں بیٹھ کیوں گیا؟ جانا ادھر. اور آگے مثال بڑی عجیب دیتے ہیں اسم خواندی رو مسمہ را بجو جس کا نام لے رہے ہو نا اس مسمہ کو تلاش کر کہاں ہے وہ. مثال دیتے ہیں تو اگر یہیں بیٹھ گیا نا تو تیری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بہتی نہر کے کنارے بیٹھ جائے اور آسمانوں پر چمکتے چاند کی تصویر پانی میں دیکھ رہا ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. عجیب انسان ہے تو کہ پانی کے کنارے بیٹھا پانی چل رہا ہے اور اس میں تو چاند کی تصویر دیکھ رہا ہے اور تم الٹی پالٹی مار کے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جس چاند کو میں تلاش کر رہا تھا وہ دیکھو میرے سامنے ہے. چاند ہے کہاں؟ عکس کہاں ہے؟ تو نے چاند تو نہیں پایا, تو نے تو چاند کا عکس پایا ہے, وہ بھی پانی میں. ہاتھ لگائے تو لگتا نہیں, پکڑے تو ہاتھ میں نہیں آتا. نہ اس کی دھوپ ہے, نہ چمک ہے, نہ رمک ہے, نہ اس میں شوخی ہے, کچھ بھی تو نہیں, صرف اس کا عکس ہے. چاند کہاں ہے؟ عکس کہاں ہے؟ اس لیے فرمایا محبوب اعلیٰ داں, تو یہ دیکھ کہ یہ چاند ہے کہاں, تو دیکھ کہ چاند ہے کہاں. جہاں تم دیکھ رہے ہو یہاں چاند نہیں, چاند تو بہت اوپر ہے, چاند تو بہت اوپر ہے, بہت اوپر ہے. اندر آپ پانی کے اندر تم تلاش کرتے ہو نہیں. اب دیکھو کہ اس کا عکس کدھر سے آ رہا ہے, عکس کدھر سے آ رہا ہے. دیکھو ادھر اور تلاش کرو, دائیں بائیں دیکھو کہیں نہیں, فضا میں دیکھو کہیں نہیں, مشرق مغرب میں دیکھو کہیں نہیں. پھر پانی میں جو عکس ہوتا ہے اس کے بالمقابل کوئی شے نہ ہو تو عکس نظر نہیں آتا, تو بالمقابل اوپر ہے, یہ نیچے ہے, بالمقابل اوپر ہے. تو جو اوپر ہے ادھر نظر اٹھا, جب نظر تو اٹھائے گا تو چاند وہ آسمان پہ نظر آئے گا. تو اب وہ پانی کو نہیں دیکھے گا, اب اس کی ساری نظر, فکر, غور, عمل, سوچ اوپر ہو جائے گی. فرمایا جس کو تم پکار رہے ہو یہ ادھر نہیں ہے, یہ بہت اوپر ہے. جس کو تم پکار رہے ہو یہ ادھر نہیں, یہ بہت اوپر ہے. تو جو اوپر ہے تو تم اوپر جا نہ سکو, پاؤ گے کس طرح؟ ارے مشکل تو تیرے لیے ہے کہ تو اوپر نہیں جا سکتا. مشکل تو تیرے لیے ہے کہ تو ایک جگہ رہ کے اس بے گھر, بے در, بے نشاں, نہ کوچا, نہ گھر, نہ در, نہ سفر, نہ حضر, نہ اندر, نہ باہر, نہ دور, نہ نزدیک,
وہ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ موجود، مگر اللہ جب تم توجہ کرو گے تو وہ بلندیوں کی طرف پرواز کرے گا، بلندیوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، کیونکہ بلندی علو مرتبت کی علامت ہے، بلندی علو مرتبت کی علامت ہے، ورنہ ہے ادھر ہی تو ملتا بھی وہ ادھر ہی ہے، ملتا بھی ادھر ہی ہے، رہتا کہاں ہے؟ اشارہ بلندی کی طرف ہے کہ ذات اوپر ہے جس کی حد نہیں، صفات سب نیچے ہیں، اس لیے کہ صفات ایک جگہ 100 جگہ لاکھ جگہ صفات موجود ہیں اور تم بھی ادھر ہو، صفات وسیلہ ہے، یہ دلیل ہے اس مدلول کی، تم صفات تک پہنچو، صفات تمہیں ذات تک لے جائیں گی۔ حضرات یہاں ایک اور خوبصورت بات آ کے عرض کرتا ہوں کہ پھر اوپر جائیں کس طرح، پھر اس کو پائیں کس طرح؟ یہ جو تڑپ ہے، یہ جو لگن ہے، یہ جو درد ہے، اس کو ہم اس حدت، اس شدت اور اس پیار، اس محبت کا علاج کیا ہے؟ جب تک محبوب نہ ملے تو ہمیں تو مشکل ہے کہ اس کی بارگاہ تک پہنچیں۔ تو وہ فرماتے ہیں پھر بات سن، خیشرا صافی کن از اوصاف خود، خیشرا صافی کن از اوصاف خود، تاب بینی ذات پاک صاف خود، تاب بینی ذات پاک صاف خود۔ تو محدود ہے، وہ لا محدود ہے، تو کثیف ہے، وہ لطیف ہے، تو دائرے کے اندر ہے، وہ دائرے سے باہر ہے، تو فنا کا مالک ہے، وہ فنا اور بقا کا خالق ہے، تو حد کے اندر ہے، تو حادث ہے، وہ قدیم ہے، تیری حد ہے، تیری ابتدا بھی ہے، تیری حد بھی ہے، تیری انتہا بھی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ حد ہے، تو مکان نہ چھوڑ سکے، وہ مکان کے اندر نہ آ سکے، تو اپنی حد سے اوپر نہ جا سکے، وہ تیری حد کے اندر آ نہ سکے، تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ تو تو نے پیار اس ایسے سے کیا ہی کیوں جو ملتا ہی نہیں، اور ملنا چاہے اگر وہ سامنے آ جائے تو تو رہے ہی نہ، جب وہ سامنے آئے تو تو رہ نہ سکے، تو پھر ایسے سے یاری کیوں لگائی کہ تو دیکھنا چاہے تو وہ سامنے ہو تو تو مر ہی جائے، اور اگر پردہ ہو تو محبت کو تشکین ہی نہیں، تشفی ہی نہیں، تو پھر ملو گے کیسے؟ وہ محدود نہیں، تو لا محدود نہیں، پھر ملو گے کیسے؟ تو فرمایا خیشرا صافی کن از اوصاف خود، تاب بینی ذات پاک صاف خود۔ وہ پاک ہے، بہت پاک ہے، انتہائی نہیں، الفاظ ہی ایسے نہیں کہ وہ کتنا پاک ہے، وہ کیسا پاک ہے۔ کوئی الفاظ ہوتے جو اس کی پاکیزگی کا احاطہ کرتے تو ہم بتاتے تجھے، کوئی الفاظ ہی ایسے نہیں۔ اگر کوئی الفاظ مل جائیں کہ ایسی پاکیزگی ہے تو گویا وہ الفاظ بن گئے محیط اور اس کی ذات بن گئی محاط، الفاظ کے اندر اس کی صفات سما گئیں، اس کی پاکیزگی اور طہارت، اس کی لطافت اور نورانیت، اس کی ذات اور اس کی کیفیت، گویا اس پر الفاظ حاوی ہو گئے، الفاظ بن گیا مکان، اس کی صفت بن گیا مکین، تو پھر وہ خدا نہیں رہا، پھر وہ خدا ہی نہیں۔ لہذا نہ ذات احاطے میں نہ صفات احاطے میں، احاطے میں وہی چیز آتی ہے جس کی حد ہو، جب صفات کی حد نہیں تو ذات کی حد کہاں ہوگی؟ اس لیے فرمایا آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں تجھے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ آسان طریقہ ہم تجھے بتاتے ہیں، خیشرا صافی کن،
خیش را صافی کن، اپنی صفائی کر، صفائی کر اپنی. کس چیز سے؟ از اوصاف خود، از اوصاف خود. صفائی کر، صفائی کر اپنے جو بشری اوصاف ہیں، جو بشری اوصاف ہیں، جو کثیف ذرات ہیں، ان سے صاف ہو جا، پاک ہو جا، پاک ہو. اچھا جی، ہم تو اوصاف بشری سے پاک ہونا چاہتے ہیں. کیسے پاک ہوں؟ زمزم سے غسل کریں. 1 سال زمزم کے کنویں میں گزار کے جب باہر آئیں تو کیا اوصاف بشری ختم ہو جائیں گے؟ ہم زندگی بھر آخری 10 سال چھوڑ کے بقیہ زندگی سمندر میں رہتے ہیں. پاک ہو جائیں گے؟ دنیا بھر کی خوشبو اور دنیا بھر کا پانی انڈیل دیں اور خوشبو لگا دیں، پاک ہو جائیں گے؟ سنجاب و سمور کے کپڑے پہنے اور دنیا کی ہر وہ نعمت جو لطافتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے وہ استعمال میں لائیں تو اوصاف بشری ختم ہو جائیں گے؟ میں نہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں تیری مثال تو لوہے والی ہے، اور لوہے میں تو ہر وقت زنگ رہتا ہے، لوہے میں تو میل ہی میل ہوتی ہے. تو پھر لوہا کس طرح پاک ہوگا جی؟ لوہے کو پاک کرنا ہو تو اس کو رگڑتے نہیں، نہ پالش کرتے ہیں، نہ کپڑا ملتے ہیں، نہ اسے کوئی دوائیاں لگاتے ہیں، اس کو آگ میں جھونکتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، آگ اس کو پگھلاتی ہے، جو غلیظ مادیں اس کو جلاتی ہے. جو خالص رہتا ہے وہ پانی بن کر جب باہر نکلے تو پانی بن کر باہر نکل کے جو نیا وجود بن کے آئے گا اس میں میل نہیں ہوگی، اس میں میل نہیں ہوگی. تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں جلنے کا طریقہ بھی تو میں بتاؤں گا نا. میں بتاتا ہوں طریقہ. ہر کیرا جواب دیتے ہیں، ہر کیرا جامہ ز عشقش چاک شد، ہر کیرا جامہ ز عشقش چاک شد. او جس کا جامع چاک ہوا، او زہر سو آز کلی پاک شد، او زہر سو آز کلی پاک شد. عشق رسول میں، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسی رسول کے خدا کے عشق میں، عشق رسول میں اور اسی رسول پاک علیہ السلام کے خدا کے عشق میں جو جل گیا، جس کے کپڑے جل گئے، جس کا تن من جل گیا، برہنہ ہو گیا، بشری لباس سے آزاد ہو گیا، بشری لباس سے آزاد ہو گیا، تو اب حکم ہوتا ہے کہ میرے عشق نے تیرا کپڑا جلایا، میرے عشق نے تیرا جامہ جلایا، میرے عشق نے تیرا ظاہر باطن جلایا، اب تم ننگے ہو گئے ہو، آزاد ہو گئے ہو بشری لباس سے، تو پھر لباس بھی تو پہنانا اب میری ذمہ رادی ہو گئی نا. تو ارشاد ہوتا ہے عرش کی بلندی سے لباس و تقوی خیر، وہ لباس و تقوی خیر. جو بشری لباس تیرا جل گیا، عرش سے ہم تقوی کا لباس بھیج رہے ہیں. تیرے اندر بھی تیرے باہر بھی لباس تقوی آ گیا. تو جب لباس تقوی آ گیا، نظر آزاد ہو گئی، کان آزاد ہو گئے، دل آزاد ہو گیا، فکر آزاد ہو گیا. نہ عرشی روکے، نہ فرشی روکے، نہ پہاڑ روکے، نہ دریا روکے، نہ سمندر روکے، نہ کوثار روکے، نہ آبشار روکے، نہ خاک روکے، نہ افلاک روکے. جب کچھ نہیں روکے گا
تم پاک ہو گئے نا تو اب بلندی کی طرف توجہ کر، بلندی کی طرف توجہ کرے گا، افلاک نہیں روکیں گے، عرش نہیں روکے گا، آگے میں ہی ہوں گا، میں مل لوں گا تمہیں۔ معلوم ہوا دوستو کہ یہ جو اسم ہے یہ مسمہ تک پہنچاتا ہے، اور اسم سے یاری عشق کی بنا پر ہے۔ اسم سے یاری، دیکھیے جی، ہر ایک آپ کے گاؤں میں کوئی سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، کسی کے نام یاد رہتا ہے، کسی کے نہیں یاد رہتا، لیکن جو آپ کے خاص اپنے ہوتے ہیں بھول بھی جاؤ تو نہیں بھولتے، اور بیگانوں کا نام کبھی یاد رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، اور پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن اپنوں کا نام یاد رہتا ہے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ جب بشری تقاضوں سے ایک محبوس آدمی، بشری تقاضوں میں محبوس آدمی، اس کا یہ عالم ہے کہ اپنوں کو نہیں بھولتا۔ کیوں نہیں بھولتا؟ کہ محبت ہے، محبت بھولنے نہیں دیتی۔ معلوم ہوا ہر جگہ نسیان ہے، لیکن محبت میں نسیان نہیں، محبت میں نسیان نہیں۔ ہر جگہ فقدان ہے، محبت میں وجدان ہے۔ فقدان میں نسیان ہے اور وجدان میں عرفان ہے، عرفان بھولنے نہیں دیتا۔ اس لیے محبت جو ہے وہ اپنے محبوب کو یاد رکھتی ہے، ہر وقت یاد رکھواتی ہے، پھر اس کا نام لیتے ہیں۔ اب چونکہ لفظ اللہ، اب میں آخری بات کرتا ہوں، اب ہے اسم اللہ، یہ ایک لفظ ہے، ایک الف ہے، دو لام ہے مشدد اور ایک ہے، یہ بنا اللہ۔ جو ہی ہم کہتے ہیں اللہ تو سچ یہ ہے کہ یہ اللہ، یہ لفظ ہے، یہ ہماری قلم کے نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ لفظ اللہ ہوتا تو ہمارے قلم کے نیچے آتا۔ یہ بہت ذرا غور فرمانے اس پر۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور ہے، جس پر دلالت یہ لفظ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم اللہ جو کرتے ہیں تو ذات تو نہیں ملی، یہ صفاتی نام، یہ اس کا بے شک ذاتی نام ہے، لیکن یہ نام بھی اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں، مگر خدا نہیں۔ اگر یہ خدا ہوتا تو ہمارے قلم کے نیچے آتا، اور خدا کی شان ہے کہ وہ قلم کے نیچے آئے۔ ہے شان خدا کی ہے کہ وہ قلم کے نیچے آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ کہیں اور ہے، اور یہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو جب آدمی بار بار نام لے، بار بار نام لے، بار بار نام لے، بار بار نام لے، تو پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جو بار بار میرا نام لے گا میں بھی اسی کا ہی نام لوں گا۔ جو بار بار میرا نام لے میں بار بار اسی کا نام لے گوں۔ اللہ کریم، یہ تو تیری محبت کے ذریعے تجھے ملنے کے لیے، تجھ سے دور ہے، تجھ سے بچھڑا ہوا ہے، تجھ سے دور ہے، تجھ سے بچھڑا ہوا ہے، اس لیے نام لے رہا ہے۔ تو نہیں دور، اسے تو کیوں نام لے رہا ہے؟ یہ تو قرب چاہتا ہے، یہ تو قرب چاہتا ہے، تو کیا تو بھی قرب چاہتا ہے؟ تو قریب نہیں ہے؟ رگے جہاں سے نزدیک رہنے والا وہ خدا، رگے جہاں سے نزدیک رہنے والا وہ جب بندے کا ذکر کرتا ہے، بندہ تو اس لیے کرتا ہے کہ اپنے رب کو پائے، تو رب کریم کہ تو صرف بدلہ ہی دے کے تو مجھے یاد کرتا ہے، چل ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ مزہ تو نہ آیا نا؟ مزہ تو جب ہے کہ چاہت ادھر بھی ہے، چاہت ادھر بھی ہے، یاد ادھر بھی ہے، یاد ادھر بھی ہے، پیار ادھر بھی ہے، پیار ادھر بھی ہے، کسک ادھر بھی ہے، کسک ادھر بھی ہے۔ اگر کسک نہ ہوتی، یاد نہ ہوتی، اور پیار نہ ہوتا، طلب نہ ہوتی، تو کیوں فرمایا کہ تو قدم اٹھا کے چلے گا ہم تیزی سے آئیں گے، تو تیزی سے آئے گا ہم دوڑ کے آئیں گے؟ تو یہ دوڑنا محبت کی نشانی ہے، یہ دوڑنا تو پیار کی نشانی ہے۔ تو رب کریم جب تو اس سے جدا ہی نہیں تو پھر دوڑ کے آنے کا معنی کیا ہے؟ کیا اس سے تو دور تھا؟ دور ہے، دور رہے گا؟ فرمایا میں نزدیک ہوں نا، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی شان کے مطابق نزدیک ہوں، لیکن جب کسی کو محبوب بناؤں تو وہ نزدیکی کوئی اور ہوتی ہے۔
جب محبت کا سفر طے کروں تو وہ نزدیکی اور ہوتی ہے. اس طرح تو میں ہر جگہ اپنے علم و قدرت سے حاضر ہوں، ناظر ہوں، موجود ہوں، مگر جب محبت کے مقام پر اپنے بندے کو جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور ہم نہ چاہیں تو وہ ذکر کیا کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں تو وہ ذکر کرتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں تو جس کو چاہتے ہیں وہ محبوب بن گیا، اور جب یہ تجھے چاہتا ہے تو یہ محب بن گیا. تو یہ رشتہ بن گیا محب و محبوب کا. تو فرمایا تیرے اور میرے درمیان ہے بندے رابطے کے لیے بس ایک نام ہے، اللہ 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 اللہ. تو یہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. جب اسی کا اثر تیرے روح و دل و دماغ میں آ گیا تو ہم تیرے بشری تقاضوں کو ایک طرف کر کے تیری روحانیت کو اور عالم امر کے عطیے کو ہم جب اجالا دیں گے تو پھر اپنا قرب اور اپنا دیدار تمہیں عطا فرما دیں گے. حضرات گرامی، یہ ہے وہ خوبصورت گفتگو جو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کو خدا کے قرب پر فائز رکھنے کے لیے ایک تجویز، ایک ترتیب، ایک خوبصورت عمل، ایک وسیلہ، ایک دلیل عطا فرمائی. تو اب میں حضرات گرامی انہی پاک بازان حق کے فیضان، ان کے علوم، ان کے باطنی احسانات، ان کے باطنی فیضان، ان کے باطنی روحانی احسان جو انسانیت کی رہنمائی کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے کہ و مہ کو، چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو، اپنے بیگانے کو، جس کے اندر ایمان کی چمک رمک موجود ہے، ان سب کو میں وہ مقام دکھانے کے جس مقام کے بعد انسان کو غلطی نہیں لگتی اور وہ اپنی منزل پر بلا دلیل بلا کسی مشقت پہنچتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہنچانے کے لیے جناب رومی اور مفسرین، محدثین، علماء کرام اور صحابہ اعظام اور پاک بازان حق کے عملی مجاہدات اور کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ ملا ہے اس کا ایک طریقہ بتانے کے لیے حضرات سب سے پہلی بنیاد جو مقرر کی گئی ہے وہ علم ہے. جو پہلی چیز رکھی گئی ہے وہ علم ہے، تاکہ وہ علم کے ذریعے جانے. علم والے کی مثال اس کی ہے جس کو آنکھیں ملی ہوں اور آنکھیں کام کر رہی ہوں، اور جس کو علم نہیں ملا اس کی مثال ایسی ہے کہ وجود سب سلامت ہے، آنکھوں کے ڈیلے اور خول موجود ہے، اندر نور نہیں ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو لوگ اندھا کہتے ہیں. ہزار پاور کا شیشے، نمبر کے شیشے لگاؤ پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اندر پیچھے کچھ نہیں ہے. اور نظر والے کو اینک دو یا نہ دو سب کچھ دیکھتا ہے، چونکہ اندر آنکھ کے پیچھے وہ چیز موجود ہے جس سے چیزیں نظر آتی ہیں. تو مومن وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کملی والے کا عشق ایمان بن کر چمک رہا ہے. تو یہ اندر سے جب مدینہ دیکھ رہا ہے تو مدینے والا عرش کا راستہ بتاتا ہے. تو اس کے لیے علم ضروری ہے. تو میں نے علماء کرام کے، چونکہ علماء کرام میرے مشفق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہمدم ہیں، میرے رہنما ہیں، میں ان کا ساتھی ہوں، وہ میرے مشفق عزیزان گرامی اور معتبر میرے ہم سفر ہیں. ان کی وجہ سے میں راستے کے نشیب و فراز جانتا ہوں. تو انسان وہی اچھا، خیر الناس ہے من ینفع الناس، بہتر وہ جو دوسرے کا فائدہ سوچے. تو میں نے سمجھا جب علماء کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچے تو میں کیوں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. جب علماء کرام اور صوفیاء اعظام سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے خوشی ہے، راحت ہے، آرام ہے، وجاہت ہے، عظمت ہے، بساط ہے، نشاط ہے، کیا کیا جو علم کے بعد مجھے نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نعمت مجھے ملی یہ ہر نبی پاک کے نام لینے والے کو ملنی چاہیے. تو اس کے لیے گہوارۂ علم ضروری ہے، اس کے لیے گہوارۂ علم ضروری ہے. اور علم رہوار علم جس کو مل جائے، رہوار علم جس کو مل جائے، علم کے گھوڑے پر جو سوار ہو جائے حضرات، اس کے لیے دو صورتیں ہیں. جو علم کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے سوار ہو جائے، کبھی نہ کبھی وہ گھوڑا اسے پٹک کے مارتا ہے اور سر اور ٹانگیں توڑتا ہے.
اور جس گھوڑے کی لگام مضبوط ہو وہ گھوڑا جتنا بھی مضبوط ہو سوار کو گرا نہیں سکتا، تو علم پر جب عشق کی لگام آتی ہے نا، اس علم کے گھوڑے کو جب رسول پاک کے عشق کی لگام لگتی ہے تو گھوڑا اپنی منزل کی طرف جتنا ہی تیز دوڑے سوار اتنی خوشی میں یسر کرتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ عشق رسول کی لگام اور علم کا گھوڑا یہ امت کے حوالے کر دیا جائے۔ آگے پھر دیکھا جی کہ اس کو فائدہ تو روحانی ہوگا، عبادات میں ہوگا، ریاضات میں ہوگا، سجدوں میں ہوگا، رکوع میں ہوگا، تلاوت میں ہوگا، عبادت میں ہوگا، اور ارکان حج میں ہوگا، اور ادائے زکوٰۃ میں ہوگا، اور روزے کی ترتیب سے جو طہارت ملے گی، فائدہ روح کو پہنچے گا۔ جسم کے لیے بھی کچھ سوچو، کیونکہ دو ہی تو علم ہے، یا وہ علم روح ہے، علم دین ہے، یا علم ابدان ہے۔ علم ابدان میں طب ہے، علم ابدان میں طب ہے، جسے جسم سلامت ہو تو جسم سلامت نہ ہو تو تنہا روح کیا کرے گی؟ اور تنہا روح نہیں تو جسم ضروری، یہ دونوں ضروری ہیں، تو دونوں کے لیے علم بھی دو چاہیے، روحانی علم بھی چاہیے اور دنیاوی علم بھی چاہیے۔ تو اس لیے پھر علماء ذی وقار کے مشورے سے اور سنجیدہ دوستوں کے احباب کی ہمت اور محنت سے پھر میں نے کہا کہ چلو بدن کا کام بھی کرتے ہیں، ہم روحانی کام بھی کرتے ہیں، بدن کا کام بھی کرتے ہیں۔ بدن کے لیے میڈیکل کالج بنا اور روحانیت کے لیے دینی درسگاہیں بنی۔ دینی درسگاہیں بنی تو حکم ہوا کہ طب نبی کے فیضان سے جسم سنوارو اور اس جسم پر شریعت کا پیرا قائم کرو، اور دین کے علم سے باطن کو سنوارو اور اس پر طریقت کے پیرے قائم کرو۔ ظاہر کو درست کر کے شریعت دو اور باطن کو سنوار کے طریقت دو، تاکہ شریعت اور طریقت دونوں مل کر ہر بندے کو نبی کی سیرت اور نبی کی اداؤں کا نمونہ بنا دے۔ میں ان جید پارسا علماء کرام کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں بوسیلہ جناب سید العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اور نبی پاک کی بارگاہ کے مقبولین کے وسیلہ پاک سے میں اللہ کے حضور یہ التجا اور دعا کرتا ہوں ان علماء کرام کی معیت میں کہ جتنے بھی نور ٹی وی دیکھنے والے حضرات موجود ہیں، خواتین، میری بہنیں، بچیاں، میرے عزیز بھائی اور بچے اور بزرگ علماء صوفیاء اور پیران اعظام علماء کرام صوفیاء اعظام، زاہدین، عابدین اور عاشقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں دیہاتوں میں رہنے والے، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ اور ایماندار، عقیدت مند، صالح، نیک، اہل سنت والجماعت کے مسلک سے وابستہ تمام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے میں دست دعا اور دست التجا اللہ کے حضور دراز کرتے ہوئے فریاد گناہ ہوں کہ اللہ رب العالمین جناب نبی اکرم علیہ السلام کے طفیل سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے اجتماعی منصوبے ہیں، انفرادی اور اجتماعی، جو دین کے لیے، ملت کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ جو رفائی کام ہو رہے ہیں، سب کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرما، اخلاص کے اعتبار سے، مال کے لحاظ سے، جان و ایمان کے لحاظ سے، صدق کے لحاظ سے اور اللہ کریم اخلاص کے اعتبار سے ہماری ہر کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما کر ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، اور سننے والے، دیکھنے والے جہاں جہاں ہیں جتنے ہیں سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور نبی پاک کے دامن رحمت میں سب کو پناہ عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کو خوشیاں دے، اور جو بگڑے ہوئے، الجھے ہوئے، گھر ویرانی کا سامان و سبب بنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو خیریت، جان و مال کی عزت و حفاظت و سیانت نصیب فرما اس محفل میں، اور اس محفل سے لے کر آخری ملک کے کسی گوشے میں جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان سب کو اللہ اپنی نورانی برسات میں ایسا ظاہری باطنی غسل دے کہ
کہ دنیا اور قبر اور حشر پاک اور صاف اور منور ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس نور ٹی وی کے لیے، اس کے کارکنوں کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا انہیں مزید توفیق دے کہ یہ دین کا کام کر سکیں۔ جو علماء کرام، یہ جو ملت اسلامیہ میں چمکتے ستارے ہیں، جو اس نور ٹی وی پر آ کر خوبصورت پاکیزہ کلام پیش کرتے ہیں، نعت خوان حضرات، تمام وابستہ گانے نور ٹی وی، سب کی عمر میں برکت، سب کو ظاہری باطنی خوشیاں، سب کو دینی دنیاوی آرام و طمانینت اور عزت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر پریشان کو خوشیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔